الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ 7واں رکوع ہے سیقولو سپارے کا آج ترجمہ کلاس میں، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 جہاں سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ اس میں اللہ نے دو تین باتیں کلیئر کی ہیں، ایک حالات حاضرہ پر جو جنگیں لگی ہوئی ہیں ہمارے درمیان اور کفار یہودی نصرانیوں کے درمیان، اور چاند کے بارے میں بھی جہاں سے اس کا آغاز ہے اس رکوع کا کہ چاند کیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں، اور حج کے بارے میں کچھ چیزیں اللہ نے اس کے مسائل سمجھائے ہیں۔ تو قرآن بلا شعبہ ہمارے ہر شعبے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ قرآن جس دور میں پڑھا جائے اور جو شخص پڑھے اسے، صبح پڑھے رات کو پڑھے، یہ قرآن ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے میرے لیے آج ہی اتارا ہے۔ تو یہ جنگیں، یہ چیزیں انشاءاللہ کچھ تذکرہ آج اس کا کریں گے تفصیلاً انشاءاللہ، پھر کسی موضوع پر آپ سے یعنی اس موضوع پر کبھی تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں سے آغاز کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ۔ میرے نبی یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چاند کیا ہے؟ چاند اس لیے سوال کیا گیا چاند کے بارے میں کہ عرب کے لوگ نا اس کو گرہن لگ جاتا جب تو سمجھتے شاید کوئی معزز بندہ فوت ہوا ہے، اس وجہ سے یہ چاند گرہن ہو گیا، یا کچھ لوگ اس کی عبادت کرتے کہ یہ نرمی والی روشنی ہے اور رات کو چمکتا ہے، جس طرح ستاروں کی کرتے ہیں چاند کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اور ساری چیزیں جتنے سوال ان کے یہودی کافروں اور نصرانیوں کے، اللہ کہتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں یہ کیا ہے۔ ہمارے لوگ بھی سورج پر اور چاند پر اور مہینوں پر پتہ نہیں کن کن چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے زندگی میں نہیں رکھا، ہمارے بچوں نے نہیں رکھا، ہمارے ماں باپ نے نہیں رکھا، زندگی گزاری ہے اللہ پر یقین کر کے، صبح شام کا مالک اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اولادیں اللہ دیتا ہے، ہمیں آج تک کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، اور فخر ہے کہ اللہ پر بلیو کرنے کی وجہ سے مر بھی جائے بندہ اگر کوئی کسی دشمن کے ہاتھ میں، یقین اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ چیزوں پر، یہ سورج اور چاند پر، دھاگوں پر مومن کا ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دیں یہ چاند جو ہے نا اوقات بتلانے کے لیے ہے، یعنی وقت بتلانے کے لیے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے بارے میں، یعنی حج کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے، چاند سے اندازہ لگانا ہے آپ نے، عدت عورت نے پوری کرنی، ایام پورے کرنے ہیں، تو وہ چاند سے اپنے تاریخ کے دنوں سے اندازہ لگائے گی۔ اور بقیہ بھی اگر کوئی اس طرح کے مواقع ہیں، رمضان ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ وقت جو ہے وہ آپ کو جو سکھائے گا وہ چاند ہے اسلامی تاریخ میں، کیونکہ اسلامی کیلنڈر چاند سے چلتا ہے، اس طرح آج کل محرم کے دن شروع ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہاں بات کلیئر کر دی کہ یہ چاند کیا ہے۔ ہمارے لوگ جیسے عقیدے بناتے ہیں ان کے بھی غلط ہیں، کوئی چیز کسی نفع نقصان کی مالک نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیک دیواروں سے کود کر، یعنی کراس کر کے گھر کی دیواروں کو گھروں میں داخل ہوتے ہو۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ کچھ لوگ نا احرام کی حالت میں جب مکہ مدینہ جاتے تو بیک دیواروں سے گھروں میں داخل ہوتے واپسی پر، احرام کی حالت میں۔ ان کے نزدیک یہ تقویٰ تھا، معیار تھا، نیکی تھی، یا کسی سفر سے جلدی واپس آ گئے، کوئی مسئلہ بنا ہے تو وہ گھروں کے فرنٹ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے بھی کوئی ملتے جلتے عقائد آپ کو بڑے نظر آئیں گے معاشرے میں، لوگ اینٹوں کو، دیواروں کو، گھروں کی نکر کے اوپر وہ ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں، پھر دیواروں کے کلر کو بھی اپنے لیے سمجھتے ہیں، اور چاند سورج کے حساب سے بھی بڑا کچھ۔ اللہ کہتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اللہ قرآن میں کہہ رہی ہے یہ ہرگز نیکی نہیں ہے، اور یہ تاکید والا صیغہ اس طرح کا ہے کہ یہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ تم گھروں میں بیک دیواروں کو پھلانگ کر آتے ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی کیا ہے، تقویٰ اختیار کرنا۔ تقویٰ کیا ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر کیا ہے، جو اللہ کہے وہ کرنا، یہ اصل ڈر ہے۔ یہ نہیں اللہ بڑا سخت ہے، جہنم بڑی سخت ہے، ڈر یہ ہوتا ہے کہ یار اس نے کہا ہے تو اس کی بات کی عزت احترام اور مقام ہے، تو میں نے اس کو عمل کر کے اس کو دکھانا ہے۔ تو یہ اللہ نے سمجھایا کہ اصل نیکی تقوی میں ہے، گھروں کی پچھلی دیواروں کو کراس کر کے آنے میں نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ کہہ رہے ہیں سامنے فرنٹ دروازے سے داخل ہوں، یہ بیک دروازے سے آنا کیا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب رہو، فلاح پا جاؤ۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرنا اور اپنے بنائے ہوئے عقیدے چلانے ہیں، دیواروں پر دھاگوں پر یقین رکھنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تمہاری کامیابی پھر اس میں نہیں ہے، اللہ سے ڈر جانے میں اصل تمہاری کامیابی ہے۔ پھر اس سے اگلی آیات میں جو آج کل دنیا میں لڑائی چل رہی ہے، وار ہو رہے ہیں، یعنی انڈیا پاکستان، اسرائیل ایران، ٹھیک ہے، اور نصرانی بھی ساتھ ہیں ان کافروں کے، یہودیوں کے، تو آئے اللہ کا حکم پڑھتے ہیں، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم جو نازل کیا نا قرآن میں بتلائے ہیں،
تو وہ بھی اللہ نے واضح کر دی، حکمت بھی واضح کر دی اور جنگ کے اصول بھی واضح کر دیے۔ ان کافروں کے بارے میں اللہ پتہ ہے کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو تم ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں، یعنی تمہیں جو قتل کرتا ہے نا تم ان کو مارو۔ میری بات کو سمجھیے گا، جو ہمیں قتل کرتا ہے اللہ کہتے تم ان کو مارو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی، پہل نہیں کرنی، بلا وجہ پہل۔ جہاد کر سکتے ہیں آپ، اگر اسلام نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کسی دشمن کو زیر کرنا چاہیں تو آپ کی ریاست، آپ کا خلیفہ جہاد کا حکم دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ امن سے رہ رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں تم ان کے خلاف لڑو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں یہ بات سمجھیں کہ بلا وجہ کسی کو نہیں مارنا، جس طرح ہمارے DGI صاحب نے کہا تھا، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے کہا تھا کہ جنگ شروع تم کرو گے اور ختم ہم کریں گے، یعنی ہم نہیں کہہ رہے جنگ کرو ہمارے ساتھ، جو معاملات ہیں وہ طے کرو، جو حق ہے اسے سامنے لاؤ، جو حق بنتا ہے اس ملک کا، جو ہمارے ساتھ معاہدے ہوں اس کے مطابق چلو۔ انہوں نے معاہدے توڑے، پانی بند کیا اور دھمکیاں، اور ان کے دماغ تھا مسلمان کمزور ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر تمہیں حکم دیتا ہوں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر لڑو اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں۔ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ زیادتی کرنے والے کو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اسے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے نا لفظ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، غزہ کے لوگوں پر، فلسطین کے لوگوں پر آپ ذرا امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، وہ نکال رہے ہیں نا وہاں سے۔ اب حق کیا بنتا ہے، اللہ مسلمانوں کو اتنی طاقت دے یہ ان یہودیوں کو وہاں سے نکالے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جہاں سے وہ تمہیں نکالتے ہیں پھر تم پیچھے نہیں رکنا، پھر تم نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یاد رکھنا جو فتنہ ہے نا اللہ کہتے ہیں قتل سے زیادہ سخت ہے۔ فتنے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، زبان کے فتنے، لسانیت کے، مذہبی اور بہت سے فتنے ایسے جو اسلام کے اگینسٹ بنائے گئے ہیں، کافر ہمارے اندر سب سے زیادہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھریلو لائف میں چیزوں کا نقصان ہونا کیا ہوتا ہے؟ مال کی کمی، کبھی اچھا کھا لیا، کبھی درمیانہ پہن لیا، کبھی اچھے گھر میں رہ لیا، کبھی سادہ ایک کمرے میں بھی گزارا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب فتنہ آئے گا لوگ باتیں بنائیں گے، لوگوں کو دیکھا دیکھی جو فتنے پیدا ہوں گے، عقل میں جو چیزیں آئیں گی، گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ قتل سے زیادہ سخت چیز فتنہ ہوتی ہے۔ مر جانے سے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، فتنے سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں، ملک تباہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اللہ کہتے ہیں مسجد حرام کے پاس تم نے ان کو نہیں مارنا، حرم میں لڑائی منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے نا شہادت کی، میں نے سیرت عمر پر یہ واقعہ بیان کیا ہے، اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ شہادت اپنے راستے میں دے اور میری موت نبی کے شہر میں ہو۔ صحابہ پریشان ہوتے تھے، حرم میں لڑائی ہونی نہیں ہے اور موت نبی کے شہر میں مانگ رہے ہیں، شہید کیسے ہوں گے؟ یہ مدینہ مسجد نبی میں کیسے شہید ہوں؟ پھر ایک مجوسی نے، لعین نے، جب ان کو خنجر مارے، اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی، مسجد نبی میں زخمی ہوئے اور مدینے میں فوت ہوئے، اور نبی کے آپ دیکھیں پہلو کے اندر اللہ نے جگہ عطا فرمائی۔ تو یہ جنگ وہاں جائز نہیں ہے، مومن نہیں لڑ سکتا حرم میں، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ آ جائیں حرم میں یا اس حد تک پہنچ کر تمہیں مارنا چاہیں تو اس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا مسجد حرام میں لڑنا، یہاں تک کہ حتی یقاتلوکم، وہ تم سے قتال نہ کریں، یہاں تک کہ یعنی وہ پہل نہ کر دے وہاں پر آ کر لڑنے کی اس حرم کے اندر۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس وہ اگر تمہیں ماریں تم ان کو مارو، یعنی وہ تمہیں قتل کریں تم ان کو قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، اللہ کہتے ہیں اسی طرح یہ سزا کافروں کی ہم نے رکھی ہے، یعنی یہ غلطی کریں گے تو ان کی سزا ہے، ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو بھی اسی طرح مارو۔ پھر یہ بالکل اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کی سزا کو بنایا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ باز آ جائیں، یعنی رک جائیں، نہ لڑیں آپ سے بلا وجہ اور نہ آگے قدم اٹھائیں اور مسلمانوں کے حقوق جو بھی ہیں وہ ان کو پامال نہ کریں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ ان کو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر تم نے نہیں لڑنا، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ کہتے ہیں تم لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، لا تکون، فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا جو ہے وہ اللہ کے لیے رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر وہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، یعنی زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے، یعنی بلا وجہ یا آپ ایسے نہ کریں کہ مارنے لگ جائیں۔ اگر امن سے، معاہدے سے اور
ڈسپلن سے اگر کوئی رہ رہے ہیں پھر آپ نے نہیں لڑنا. ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو قرآن میں اور آیات بھی ہیں کہ اللہ نے کس طرح ان پر چڑھائی کرنے کا اور پوری زمین پر جہاد کرنے کا اللہ نے کیسا حکم دیا. حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے جہاد پر بیعت لیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد کریں گے, ہمارے نبی نے بھی جہاد کیا. وہ پہلے امتیں ہوتی تھیں کہ جن کے لیے آسمان سے مددیں اترتی اور اللہ خود بدلے لے لیتا. اس امت نے اب قیامت تک اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خود لڑنا ہے. اور کافر شیطانگی کرتے رہیں گے جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر بھی ویسے نہ ہو جائیں, مسلمان بھی کافر نہ ہو جائیں, یہ تمہارے خلاف یہ سازشیں کرتے رہیں گے. بر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک 193 نمبر آیت تک یہ چیزیں سمجھائی ہیں جہاد کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ زیادتی کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ قرآن میں آپ کو اکثر جگہ پہ یہ چیزیں مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زیادتی کے بارے میں واضح کر دیا. اور زیادتی کے اندر ایک جو چیز ایڈ ہے نا, جہاد کے راستے میں اور لڑنے میں اللہ زیادتی کا جو تذکرہ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, ان کے کھیت خراب نہیں کرنے, اور جو بیٹھا ہوا ہے گھر کے باہر دروازے پر نہیں لڑ رہا اس سے بھی نہیں لڑنا. اور بھی بڑی چیزیں ہیں, یعنی مسئلہ نہیں کرنا, باڈی کو جلانا نہیں ہے, ان کے ناک کان ہاتھ اس طرح علیحدہ کر کے زیادتی کر کے نہیں کاٹنے. اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم اکثر مسلمان ماریں کھا جاتے ہیں دنیا میں, کیونکہ ہم بلا وجہ ان کے شہریوں کو نہیں مار سکتے. ہم بلا وجہ فتنے بڑے ہندوستانی میڈیا پر بیٹھ کر آتنکوادی کے نام کہہ کر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سمجھتے ہیں اسلام شاید دہشت گرد ہے. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, سب سے زیادہ ظلم ہم پر ہوا ہے. بچے ہم نے شہید کروائے ہیں, مسجدیں ہماری شہید ہوتی ہیں, ان کے ایک گرجا گھر پر حملہ ہوتا ہے پوری دنیا پریشان ہوتی ہے اور بولنے لگ جاتی. مسلمانوں کے بچے آئے دن غزہ میں, انڈیا میں اور دنیا کے ملکوں میں, کشمیر کے اندر داڑیوں سے پکڑ کر کھینچتے ہیں, عورتوں پر ظلم کرتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں, جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں. تو یہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ. ہمارے ہر شہید کا اور ہر زخمی کا بدلہ لیا جائے گا. یہ تو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ان کے حیوانوں کو نہ مارو, بیٹھے ہوئے انسانوں کو نہ مارو, ان کے کھیتوں کو تباہ نہ کرو. لیکن اللہ نے پھر ہمیں حکم بھی دیا ہے جب یہ ظلم کریں فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, پھر ان کی گردنوں پر مارو میرے نبی جب یہ تمہارے خلاف مسلمانوں کو قتل عام کریں. تو بہر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں. اس سے اگلی آیت میں 194 اللہ کہہ رہے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. حرمت والے مہینے جو ہے نا وہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہیں, اور حرمتیں وہ کیا ہیں, عدل بدلے کی ہیں, یعنی آپس میں. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اور اللہ کہتے ہیں جو تم زیادتی کرے تم سے اس پر اس کی مثل زیادتی کرو, یعنی علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, جس طرح اسے تم سے زیادتی کیا نا بالکل اسی طرح کرنی ہے. یعنی قتل کے بدلے قتل ہے, ناک کے بدلے ناک ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے. یہ نہیں ہے ایک بندے نے آپ کا ہاتھ کاٹا ہے تو آپ اس کی گردن اڑا دیں قصاص کے اندر. تو یہ چیز اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک تو حرمت والے مہینوں کے اوپر اللہ نے تذکرہ کیا اس آیت کے آغاز میں, اور قصاص کے بارے میں سمجھا دیا کہ وہی ہے جو حرمت میں اللہ نے واضح کر دیا. قصاص وہی ہے جو کلیئر ہے اسلام کے اندر. جو زیادتی کرے تم پر, یعنی تمہارے ساتھ ظلم کرے, تو اللہ کہتے ہیں بمثل ما اعتدى علیکم, تم نے بالکل پھر اسی طرح اس کے ساتھ کرنا ہے. واتقوا اللہ, اور ڈر جاؤ اللہ سے, واعلموا, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. یعنی ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے غزہ میں, پاکستان میں, کسی ایسی جگہ پر, تو مسلمان کو بحیثیت اسلام لانے کے, مسلمان ہونے کے, وہ ویسا اس سے بدلہ لے سکتا ہے. یہ نہیں ہے آپ پر کوئی نارمل ظلم کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی زیادتی کرے تو آپ اس کی پوری دنیا تباہ کر دو. اللہ کہتے ہیں قصاص ہوئی ہے جو تمہیں گا. انہوں نے ہمیں ہمارے بچوں کو غزہ سے نکالا ہے, ہم ان کو نکال کر رہیں گے. انہوں نے ہماری مسجدیں شہید کی ہیں, انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے. انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے, ہم انشاءاللہ اس کا بدلہ لیں گے. تو قصاص کے بدلے قصاص ہے, اس میں اللہ نے رخصت نہیں رکھی, اور قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے. اس اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکتوں میں نہ ڈالو, اور سلوک اور احسان کرو. اللہ احسان والوں کو دوست رکھتا ہے, محبت کرتا ہے. یعنی اللہ کے محسنین ہیں وہ جو احسان کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی اللہ نے یہاں پر پہلی بات جو خرچ کرنے پر ہے, جہاد کے راستے میں خرچ کرنا سب سے افضل ترین صدقہ ہے. وہ پوچھا تھا کسی نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے غالباً کہ ایک طرف ایک غریب عورت ہے, بیوہ ہے, پریشان ہے, اور اس کے گھر میں بچے مر رہے ہیں, اور ایک طرف جہاد کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی جماعت اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جاری کفار کے ساتھ. تو فرمایا کہ کس کی مدد پہلے کریں یا کس کی زیادہ مدد کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا تھا جہاد کے راستے میں پہلے مدد کریں, پہلے وہاں پیسہ دیں. سمجھایا ساتھ وجہ کیا ہے, کہ یہاں ایک دو موتیں ہوں گی, کوئی پریشان بھی ہوا تو ایک دو گھرانے ہوں گے, اور اگر کافر چڑھ دوڑے نا تم پر تو سارا اسلام اور سارے مسلمان پریشان ہوں گے. یعنی جس طرح آج ہمارے دفاعی حالات ہیں اور فوج ہے, یہ مضبوط ہونی چاہیے. اللہ کی قسم دفاع کے بنا, اور جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں.
تو یہی چیز اللہ نے یہاں جو سمجھائی نا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ جہاد کے راستے کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے دین کو جب پھیلا چکے، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے ہم نے ہر چیز حاصل کر لی ہے، یعنی امن آ چکا ہے، جنگیں لڑ چکے ہیں، بڑا کچھ کر لیا، تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے۔ اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ میں نے تم پر خرچ کرنے کو بند نہیں کیا ہے، تم اپنی جانوں کو، ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو کہ تم نے چھوڑ دیا خرچ کرنا۔ یاد رکھو وَأَحْسِنُوا، اس نے سلوک کرنا، یہ راستے اپنانا، یعنی امت کے ساتھ، جہاد کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ظاہر اللہ نے کر دی ہیں، ہمیں محبت کرنا، خرچ کرنا، دین پر چلنا، جہاد کے بارے میں یہ آیتیں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کو جب نازل کیا تو یہ آیتیں منسوخ ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے جب وہ تمہیں ماریں تو بدلے میں تم بھی مارو، وہ تمہارا ایک قتل کرتے ہیں تم بھی ان کا قتل کرو۔ تو یہ چیزیں جو اسلام میں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، یہ جہاد اس میں سب سے بڑی ایک مثال ہے اور حکم ہے کہ جب تم پہ کوئی حملہ کرے، انفقوا وسقالا، پھر ہلکا یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہو۔ پھر آخری آیت جو اس رکوع کی اور بڑے مسائل اللہ نے حج عمرہ کے بارے میں جس میں بتلایا، اللہ کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی جب نیت کر بیٹھو اور گھروں سے احرام باندھ کر نکل چکے ہو تو تم عمرے کو پورا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان تجارت کرنے گیا ہے، مکہ میں پہنچا ہے، پھر اچانک دل کرے تو احرام باندھ کر داخل ہو جائے، نہیں، ایسے عمرہ نہیں ہے، حج نہیں ہے۔ گھر سے احرام باندھ کر نکلنا یہ فرض ہے، یعنی عمرے کی نیت گھر سے کرنی ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس میں تجارت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم روک لیے جاؤ کسی وجہ سے بھی تو اللہ کہتے ہیں جو قربانی میسر ہے نا اسے ذبح کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، جب تک تمہاری قربانی جو قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے نا، سر نہیں منڈوانے۔ فمن کان منکم مریضا، بس اگر تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، او بہ اعظم من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقہ او نسک، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ، یعنی وہ اگر سر نہیں منڈوا رہا، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، یا خواہ وہ قربانی کر لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس تم میں سے جو حج تمتع کر رہا ہے، یعنی حج اور عمرہ اکٹھے کر رہا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس وہ قربانی کر دے جو اسے میسر ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، بس جو نہیں پاتا قربانی کو، یعنی اس کے بعد طاقت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکا یا اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ 3 روزے حج میں رکھے گا اور باقی 7 روزے ہیں جب وہ لوٹ جائے گا، یعنی اپنے گھر چلا جائے گا۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 مکمل ہو گئے روزے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ادا فرماتے ہیں یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی یہ حکم مسجد حرام کے جو اندر ارد گرد جس طرح حرم کی حدود ہے ان کے اندر مکہ کے رہنے والے، ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی سخت عذابوں والا ہے۔ تو یہ چیزیں بتانے کے ساتھ یہ عذاب کی بات اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ غفلت نہ کرنا، اپنی منمانی نہ کرنا، اپنے سے دین نہ بنا لینا، جب چاہے جیسا چاہے قربانی، حج، عمرے، زکاتیں سب خود بنا لو۔ عبادت سکھانے کے بعد اللہ یہ بات کرتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ کے پاس عذاب ہے، یعنی اگر اپنی مرضی کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کے تمہارے ہاں جو تمہارا عمل ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، اور اللہ پکڑ کرنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں جو اللہ نے یہاں پر سمجھائی ہیں نا حج تمتع کے بارے میں، یہ بڑی ایک لمبی تفصیلی بحث ہے۔ حج تمتع کہتے ہیں حج کے ساتھ عمرہ کرنا، تو گھر سے نیت کر کے جائیں گے آپ عمرے کی اور حج کی، تو جو عمرہ ہے اس کو کر کے احرام کھولیں، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھیں، اور جو قربانی ہے وہ سارا کچھ۔ تو یہ حدیثوں میں بڑی تفصیل سے اس کی بات ملتی ہے، اور ڈیٹیل پر انشاءاللہ میں حج تمتع، حج قارن اور بقیہ جو چیزیں ہوتی ہیں عمرے کی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج کی کچھ اصول اور طریقے واضح فرما دے ہیں، جس میں حج تمتع یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اس کی قربانی کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، اس میں سے ایک عمرہ حج تمتع تھا، یعنی حج کے ساتھ تھا، جنہوں نے 10 ہجری میں کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حج تمتع پر پابندی لگا دی کہ لوگ عمرہ علیحدہ کریں اور حج علیحدہ کریں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے جو مہینے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، تو اس میں بھی حج ہی ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا احرام باندھا اور کہا میں حج تمتع کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں کو جب پتہ لگا انہوں نے عمر ابن خطاب سے شکایت کی، تو عمر کا بیٹا اپنے باپ کے پاس آیا تو کہنے لگا آپ کون ہوتے ہیں مجھے حج تمتع سے روکنے والے؟
محبت میں کہا، بدتمیزی نہیں کی. کہا یعنی آپ خلیفہ ضرور ہیں، جس نیکی اور عبادت کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دے دی ہے آپ اس پر پابندی نہیں لگا سکتے، یعنی جس چیز کا حکم اللہ اور اللہ کے نبی نے دیا ہے. تو یہ حج تمتع ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو احکام سکھائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج ایک ہی حج کیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید تم سے میں اگلے سال نہ ملاقات کر سکوں. تو صحابہ نے پھر سیکھے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. عمرہ ہے یا حج، اس کی تفصیل ڈیٹیل انشاءاللہ وہ پڑھنی چاہیے، اس پر عمل کر کے. بڑے لوگ سنا کر بھاگ جاتے ہیں، تصویریں سیلفیاں لے کر حج اور عمرے کا ٹائم گزار دیتے ہیں. نہیں ہے، اس کی عبادت کو سمجھنا، اس کے مناسک کو سمجھنا، دعاؤں کو سمجھنا، طریقے کو سمجھنا اور سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنا، یہ قبولیت کی علامت ہے. اگر نہ اپنی مرضی سے کرنا ہے تو اللہ کی قرآن کی آیت یہاں پر واضح ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اگر ان احکام کے علاوہ عمرہ حج کر رہے ہو، اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں تک کہ ہمارے آج کے رکوع کا سبق تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے رکوع میں زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.